الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم. انتہائی محترم جناب چودھری شکیل صاحب اور چودھری نصیر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر آج کی اس مجلس میں حاضری کا موقع ملا کہ آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری گفتگو کا عنوان جو میری نظر اشتہار پہ پڑ رہی ہے وہ ہے عظمت والدین. میں تو دل میں ایک عنوان بہت سوچ کے آیا تھا کہ میں ایک تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن ابھی وقت مجھے صرف 10 منٹ کی اجازت دیتا ہے تو میں 10 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اگر آپ مجھے 5 بجے بھی ٹائم دے دیتے تو میں گھنٹہ ضرور گفتگو کرتا اس عنوان پر جو اس وقت معاشرے کی اہم ضرورت ہے کہ معاشرے میں اس وقت ہم جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں یہ ہے قرب قیامت کا دور. وہ دور کیا تھا؟ پہلے دور میں بچے ماں باپ سے بات کرتے تو 100 مرتبہ پہلے سوچتے اور ڈرتے تھے کہ باپ سے بات کیسے کروں، اور اگر براہ راست ہمت نہ ہوتی تو چچو کے ذریعے کسی دوسرے واسطے سے بات پہنچا. اب حالات الٹے ہو گئے اور ایسے وقت میں ہیں ہم کہ آج کا جوان حالت یہ ہے کہ باپ 10 مرتبہ سوچتا ہے اور ڈرتا ہے بیٹے سے بات کروں یا نہ کروں. باپ ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیٹے کو سمجھاؤں نہ سمجھاؤں، روکوں نہ روکوں، یہ بگڑ نہ جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ باغی نہ بن جائے. اور ہم یہ معاشرے میں ہر دن یہ دیکھ رہے ہیں. دیر کا واقعہ ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے.
میں گیا ہوں پیر میں، بہت زیادہ پروگرام کیا۔ 19-20 سال کے ایک جوان لڑکے نے باپ کو قتل صرف اس لیے کیا کہ باپ نے کہا میں ڈرائیور ہوں ٹیکسی، سارا دن کماتا ہوں، اور میرا بیٹا وہ فینسی کپڑے ہزاروں کے پہن کے ٹک ٹاک بناتا ہے، اور میں اس کی عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے آ کے باپ کو قتل کر دیا۔ سوچا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس دور ہمیں کیا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں سمجھانا اس امت کو کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کا مقام اور عظمت اہمیت کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگوں کو بتلانا نہیں ہے؟ دنیا میں ہمارے ہاں ایک رسم ہے، یوم مزدور مناتے کون ہے؟ جس نے پوری زندگی مزدوری کبھی نہیں کی ہے۔ سارے یوم مزدور پہ چھٹی ان کو ملتی ہے جو پوری زندگی مزدوری نہیں کرتے اور مزدوروں کی پسینے کی کمائیاں وہ کھاتے۔ ہمارے ملک میں یوم والدین منایا جاتا ہے اور وہ فیس بک پہ منایا جا رہا ہے۔ والدین کا مقام بتایا ہی نہیں جا رہا کیا ہے۔ کیا ماں باپ ایسے ایک دن رسمی طور پہ منا لو؟ اس امت کی تربیت کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی۔ کاش آپ مجھے وقت دیتے، آج میرا دل تھا کہ میں آپ کو اپنے دل کی بھڑاس نکالوں، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ دن کو یہ حال ہوتا ہے، ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور رات کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے، جب مجمع سونے لگتا ہے، مجھے کہتے ہیں اب تقریر کرو، تو میں سویا پہلے جگاواں کہ نہ سناواں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ 15واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل۔ گھروں میں دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے، تاکیدی حکم کیا ہے تیرے رب نے، فیصلہ لاگو کیا ہے تیرے رب نے۔ کیا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلا حکم اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، تو صرف اللہ کی۔ تو اللہ کی توحید کے بعد دوسرا نمبر کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے اس گاؤں کا نام بتائیے، انہوں نے لکھ کر دیا محلہ نگار ڈیری والوں۔ پورے علاقے کا ہے تو میرا علاقہ ہے، قریب ہوں میں، لیکن گاؤں کے نام ذہن میں نہیں ہوتے۔ تم محلہ نگار ڈیری والوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بگڑے والو، بگڑا نمبر 2 نگار ڈیری والو، یہ نہیں کہا برابری کرو بلکہ احسان کرو۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ برابری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی اچھائیاں، جتنی خدمت، جتنی تواضع، جتنی تکلیف ماں باپ نے اٹھائی ہے اتنی تم اٹھا لو، یہ برابری ہے۔ لیکن برابری کا نہیں کہا، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
مشکل ہوگی آپ کہیں گے احمد جمشید سمجھائے گا انشاءاللہ آپ کو قرآن کے کہنے کا مطلب تو سمجھیے اشارہ ہے کہ میرا بندہ تو ساری زندگی لگا رہے تو ماں کے دودھ کے قطرے کا بدلہ بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن تو جب برابری نہیں کر سکتا حکم تجھے احسان کا ہے احسان تو کر ہی نہیں سکتا مطلب کیا ہے کہ او انسانا اگر ساری زندگی ماں باپ کی خدمت بھی کر جائے تو ماں باپ کی خدمت کا بدلہ دے سکتا یہ نہ کہ جی میں بڑی خدمت کی تھی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا ماں پہ احسان جتلانے لگ جائے نہیں کر سکتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کیجئے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف او میرا بندہ میری توحید کے بعد تیرے والدین کے حقوق میں ان کے ساتھ احسان کر اور خاص طور پر اگر ماں باپ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ماں بوڑھی ہو جائے یا والد بوڑھا اور کمزور ہو جائے جب وہ تیرے محتاج ہو جائیں تو فرمایا فلا تقل لہما اف او میرا بندہ ماں باپ کے آگے اف تک بھی کہنے کی اجازت یہ اف کا کلمہ کیا ہے کیا مطلب ہمارے ہاں اردو میں ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کر بندے کو بچہ ہوتا ہے نا جوان ماں باپ سمجھاتے ہیں تو زیادہ تو نہیں بولتا تو اٹھتے ایسے کر کے چل پڑتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ مفسرین کہتے ہیں اف میں ہر وہ کلمہ آ جاتا ہے جو ماں باپ کی ناراضگی دکھ اور اذیت کا سبب بنے جو جملہ جو کلمہ جو ماں باپ کی تکلیف کا سبب بنے وہ منع ہے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ماں باپ کو جھڑک بھی نہیں جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا بطریقہ اولا منع ہے جب جھڑکنا منع اور حرام ہے تو مارنا اور گالی دینا تو اس سے بڑھ کر حرام ہے تو ایسے بھی بدبخت کفار کی نہیں مومنوں کی بات کرتا ہوں ایسے ہی بدبخت آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے جو جھڑکتے بھی ہیں اف بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں گالیاں بھی بکتے ہیں ہم نے ایسے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیٹے نے ان کو مارا ہے سوچئے تیرے ماں باپ نے تجھے بچپن میں تکلیف کے ساتھ پالا آج اگر تیرا باپ ہڈیوں کے ایک ڈانچہ بن گیا ہے کمزور ہو چکا ہے سارا وہ جوانی کی رونق اور رانائی اور طاقت اور گوشت پگھل گیا ہڈیوں پہ صرف اس بوڑھے کا چمڑا باقی رہ گیا وہ تیری جھولی میں اسی طرح آ گرا جس طرح بچپن میں تو اس کی جھولی میں تھا آج اگر او میرا بندہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا اس کی اس نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا کم از کم اذیت تو نہ دے کم از کم تکلیف تو نہ دے کم از کم ان کو تکلیف تو نہ پہنچا اپنی اذیت سے تو ان کو دور رکھنا یقین کیجئے اگر قرآن آج میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا ماں باپ مومن ہو یہ تو شان ہی الگ ہے ماں باپ کافر بھی ہو آئیے رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں میرے سامنے سورت مریم ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک طرف اللہ کا خلیل ہے اس کے مقابلے میں اس کا باپ ہے آزر کون ہے مقابلے میں آزر وہ بت پرست بھی ہے بت فروش بھی ہے بت تراش بھی ہے اس غضب کا جو ہے وہ کافر اور مشرک ہے اور پھر توحید کا اتنا پکا مخالف ہے کہ جب اللہ کے خلیل نے اللہ کی توحید سنائی تو کیا کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم او ابراہیم کیا تم میرے
خداؤں میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ حق تو بیٹے کا بھی ہوتا ہے بگڑے والو، نگار ڈھیری والو، حق تو اولاد کا بھی ہوتا ہے، لیکن والد نے سارے حقوق پامال کر دیے، اور پھر یہاں بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اور نبیوں میں بھی ایسا نبی ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے۔ بیٹا بھی اس مقام پہ، لیکن باپ کا رویہ کیا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے اس پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، لمبا زمانہ مجھ سے دور ہو جا، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ باپ کا یہ رویہ، کافر اور مشرک باپ کا ظالمانہ رویہ، لیکن میرے پیغمبر اللہ کے خلیل کا انداز دیکھیے، خلیل کیا کہنے لگے؟ اللہ کے خلیل کہنے لگے قال سلام علیک۔ اللہ اکبر، سیکھے کوئی نبیوں کی تعلیمات نا، باپ کا یہ رویہ کہ قتل کی دھمکی، سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال رہا ہے، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ او میرا بابا، یہ سلام بمانے متارکت کے، جا رہا ہوں بابا، نکل رہا ہے، لیکن بات پھر بھی سلامتی کی کر رہا ہے۔ اگر باپ کافر ہے، ظالمانہ حرکت کر رہا ہے، لیکن بیٹے کا یہ رویہ ہے، تو اگر باپ مومن ہو، بوڑھا ہو، سفید ریش، عبادت گزار بھی ہو، تو بیٹا اس کا حق اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا حق کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کتنا ہے وہ ظالم آدمی جو گھر میں ماں باپ کو روتا ہوا باہر آکڑ دکھاتا ہوا پھرتا ہے، ماں روتی ہوئی چھوڑ کے جاتا ہے گھر سے، ظالم آدمی۔ مجھے تو ایسے بھی لوگ ملے، انسان ہے، شہرت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، بیچارے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کئی تو پھر ذرا تھوڑا سا ان کا سٹیٹس اوپر جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو ماں باپ کو آر سمجھتے ہیں، کیونکہ باپ وہ بوڑھا ہوتا ہے، پرانی سی ٹوپی لگی ہوتی ہے، کپڑے بھی استری نہیں ہوتے، تو پھر یہ اس کو باپ کہتے ہوئے بھی کیا محسوس کرتا ہے؟ شرم محسوس کرتا ہے۔ ساڑھے اسی علاقے دا کوئی بندہ گیا نا، کوئی افسر لگ گیا تو 2-3 بندے آگے اور پیچھے چل رہے ہیں، گاؤں سے کوئی باپ اس کا بیچارہ گیا، اس نے کہا چلو جی بیٹا ہے، پڑھایا لکھایا، عہدے پہ فائز ہوا، جا کے کچھ دن بیٹے کے ساتھ تو رہ کے آؤں، اس کو کوٹھی ملی ہے۔ باپ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے، باپ اس گھر میں رہتا ہے، یہ دفتر آتا جاتا ہے، بیٹا آگے باپ پیچھے آتا جاتا ہے۔ ایک دن 2 دن سیکورٹی والوں نے، ملازموں نے پوچھ لیا، سر جی یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ یہ بابا آتا ہے؟ تو پھنس گیا، وہ تو کپڑے بھی استری نہیں پھٹے پرانے، نے کہا بابا جی یہ بابا جی کون ہے سر جی؟ آستے سے ان کو کہتے یہ ساڈا نوکر ہے، ہمارے گھر میں ملازم ہے۔ بابا بھی کوئی طبیعت سخت ہے، اس کی بھی طبیعت، اس نے سن لی، اس نے کہا ہاں ٹھیک آتا ہے، میں اسی ماؤ کا نوکر ہوں، نے کہا میں اس کی ماں کا نوکر ہوں، ہاں جس کو پڑھا لکھا کے اس طرح بنایا وہ یہ مرتبہ دے۔ کاش ہم لوگوں کو رب کا قرآن سنائیں، قرآن والدین کی عظمتیں بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اچانک ایک خاتون آتی ہے، جو ہی نظر پڑتی ہے خاتون پہ، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے ہیں،
اور اپنے کاندھے مبارک سے چادر اٹھاتے ہیں. آپ کے کاندھے پہ آنے والی چادر کوئی معمولی چادر نہیں. چادریں دنیا میں بری ہیں, کائنات بری پڑی ہے, مارکیٹیں بری پڑی ہیں, لیکن جو چادر میرے پیغمبر کے کاندھے پہ آ گئی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. آپ فوراً اپنے کاندھے سے چادر اٹھاتے ہیں, اتارتے ہیں, فوراً چادر بچھا دیتے ہیں اور اس خاتون کو بٹھا دیتے ہیں. ساری مجلس والے حیران ہیں, اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی پاکیزہ معطر مطہر منور معلی مجلی مزکا مصفہ چادر ہے, اعلیٰ اور عرفہ چادر ہے. آپ نے ایک اجنبی خاتون کو اس پر بٹھا دیا جسے جانتا بھی کوئی نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. کون سی ماں؟ جس کو رضائی ماں کہتے ہیں. کیا صرف کیا پلایا؟ کیونکہ جن سے وہ پیدا ہوئے تھے نبی علیہ السلام, تو وہ تو جب آپ 6 سال کی عمر میں تھے تو وہ کیا ہو گئی تھی؟ وفات پا گئی. تو صرف دودھ پلایا جس ماں نے, اس کا مقام سید الانبیاء کے ہاں یہ چادر بچھا دیتے ہیں. تو اگر اپنی ماں ہو اس کا مقام کیا ہوگا, اس کے احترام کا کیا تقاضا ہوگا؟ کیا ہم نے اپنا زور سب سے پہلے ماں کو ہی دکھانا ہے؟ جوانی اگر آپ کو دے ہی دی اللہ نے, سینے میں زور آ گیا اور آپ آکڑ میں آ گئے ہیں, تو زور ماں باپ کو نہ دیکھا, ان کو زور نہ دیکھا, ان کو زور نہیں. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کاش وقت ہوتا قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نگار ڈیری والو تھکے ہو, بس کر دوں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. مانا سنیے, پھر قرآن کے اس استعارے پہ غور کیجئے, حیران رہ جاؤ گے. فرمایا وَاخْفِضْ, جھکائے رکھ, نیچے رکھ, لہما, ان دونوں کے آگے ماں باپ کے لیے, جناح الذل من الرحمہ, بازو پر نرمی شفقت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, محبت والے شفقت والے بازو پر جھکائے رکھ ان کے آگے. اب میں حیران ہوں, کبھی میں نے غور کیا کہ اللہ نے بازو کا لفظ نہیں استعمال کیا, یہ تو ہماری اردو میں ہے. اللہ نے لفظ استعمال کیا جناح. کیا لفظ استعمال کیا؟ اور جناحین پروں کو کہتے ہیں, 2 پر. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. تو پرندے کے ساتھ آپ کے بازوؤں کو اس کے پروں کے ساتھ تشبیہ دینے میں مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اس گہرائی کو سمجھو گے تو مزہ ہی آ جائے گا. فرمایا پرندوں کے پروں سے تشبیہ اس لیے دی ہے, 2 تشبیہات ذکر کرنے لگا ہوں, وقت ہوتا تو اور بھی بہت کچھ کہتا. پہلی تشبیہ یہ ہے کہ پرندے کی عادت ہے جب اس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ فوراً اپنے پروں کو نرم کر کے جھکا کے ان پہ پھیلا دیتی ہے. مرغی کا یہ نظارہ کر لو, کسی پرندے کو دیکھ لو, آج کل تو ہر چیز کی ویڈیو آ گئی ہیں, ایسے نرم پر کے اوپر پھیلا دے کہ یہ زخمی بھی نہ ہو, شفقت پیار سے پروں کو اس کے اوپر پھیلا دیتی ہے پرندہ. اللہ فرماتے ہو میرا بندہ, تیری ماں بوڑھی, تیرا کمزور باپ, یہ دونوں چارپائی پہ کمزور پڑے ہیں. اب چاہیے تھا جس طرح یہ تجھے شفقتیں پیار رحم مہربانیاں نوازتے تھے, آج بھی تو ایسا ہی پرندہ بن کے اس کے اوپر اپنی محبت اور شفقت والے بازو نچھاور کر. یقین کیجئے
کبھی کر کے دیکھ لو بھائی، گھر میں جاؤ نا بوڑھی ماں، کبھی ایسا ہاتھ ڈال کے نا ماں سے تھوڑا ماں کو ایسے کر لو، اللہ کی قسم وہ سکون پاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے۔ میری اب بھی عادت ہے، میری والدہ جب میں پروگرام سے جاتا ہوں گھر تو ان سے ملاقات نہ ہو، رات کو میں لیٹ جا پہنچتا ہوں 2 بجے 2:30 بجے، جن کو موقع ملتا ہے جب ماں کو ملنے کے لیے تو پاس چلا جاتا ہوں، تو کبھی کبھی میں ان کے ایسے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو ماں سے جب ایسے محبت اور پیار کرتا ہوں، اللہ کی قسم ایک اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور ساری تھکاوٹیں راحت میں بدل جاتی۔ تو جس دن محروم ہو جاؤ گے اس رحمت اور شفقت سے، جب اس ٹھنڈ سے جس وقت محروم ہو جاؤ گے، پھر جا کے قبر پہ پڑے رہو گے، پھر ادھر سنگے مرمر لگاتے رہو گے، مر جائے گی ماں، پھر مولویوں کو بلا کے تو پھلوں کے انبار ان کو کھلاؤ گے، زندے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہے۔ زندگی میں قدر کر لو، جس دن ان سے محروم ہو جاؤ ٹکرے مارتے پھرو گے۔ فرمایا اور دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح پروں کو بھی کہتے ہیں، تو پرندے کی دوسری اڑان یہ ہوتی ہے جب اڑتا ہے تو پر پھیلاتا ہے، لیکن جب اڑان بلندی سے نیچے آتا ہے تو پروں کو نرم کر کے سکیڑ دیتا ہے۔ فرمایا تجھے جتنی بھی طاقت قوت پھیلاؤ مل جائے، پھیل جا، ماں باپ کی دعائیں ہیں، لیکن جب ان کے سامنے آ جا پھر تو سکڑ جایا کر، ادھر زور نہیں، پھر تیرے پر ادھر کیا ہو جائے، ہاں عاجزی کر، ٹھیک ہے، تواضع کر، کیوں بلندی سے نیچے آ رہا ہے، ان کے سامنے غرور تکبر نہ کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، صرف اسی پہ بس نہیں ہے، یہ ماں باپ ہی کا مقام ہے کہ اللہ سفارشی بن کے اللہ کہتا ہے او میرا بندہ تو مجھ سے مانگا کر، تو ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگا کر، تو بھی مہربان ہو جا ان پہ اور مجھ سے بھی کیا دعا مانگا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے ربا جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی، تربیت کی، پالا، ضرورتیں پوری کی، آج اگر وہ کمزور ہو گئے ہیں تو ان پہ مہربانیاں کر، کرم کر، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر، ان کو دعاؤں میں یاد کیا کر۔ کتنے ہی لوگ ہیں آپ یاد کرتے ہو، پورا سال ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، عید کی صبح جا کے قبرستان پہ اگربتیاں لگا کے آ جائے، پورا سال ماں باپ کو یاد نہ کیا، یوم والدین کے اوپر دن فیس بک کے اوپر پوسٹ لگا دو، نہ میرا دوست لگاؤ، لیکن حقیقت میں بھی کیا، حقیقت میں بھی کرو۔ دعا گو ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں بچے نافرمان ہیں اللہ فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جس طرح ماں باپ چاہتے ہیں اللہ ان کی توقع سے بڑھ کے ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے اللہ۔
بچوں کو دل کی راحت اور دل کا چین اور سکون بنا دے. ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرما. ہمارے بھائی چودھری شکیل صاحب، چودھری نصیر صاحب جنہوں نے کتنا خوبصورت پروگرام تشکیل دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے والدین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائے، اور اللہ ان کے گھروں کو رحمتوں اور سعادتوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.